الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. صدق اللہ العظیم. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک بات آپ لطف علی اور ایمان افروز یہ سماعت فرما لیں کہ میں نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے ذکر پڑھے اور آپ نے بھی اپنی عمر میں ابھی تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے حضرت آدم سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کی اتنی تفصیل کے ساتھ ان کی حالات زندگی ان کے شب و روز نہیں ملتے جتنے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی ملتے. اس کی وجہ یہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی کچھ نہ کچھ ماننے والے تھے، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی شان دیکھیں. جب حضور جلوہ فروز تھے ظاہری زندگی کے ساتھ اس وقت تو کیا کہنے، اب آقا کریم اپنے گنبد خضرا میں مکین گنبد خضرا مدینہ شریف میں آرام فرما ہے، لیکن پوری دنیا میں اب بھی لوگ حضور کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ فرق ہے سابقہ نبیوں کے جانساروں کی، امتیوں کی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں کا. وقت نہیں ہے میں نے نوح علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرنا ہے، لیکن دیکھیں آپ حضور کی زندگی کا پڑھیں تو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا آنکھوں میں سرما کیسے ڈالتے تھے، اپنے دانت مبارک کیسے صاف کرتے تھے، وہ لیٹتے کیسے تھے، وہ رات کو اٹھ کے نماز کیسے پڑھتے تھے، وضو کیسے کرتے تھے، وہ واش روم میں جاتے تو کیسے جاتے تھے، قضاء حاجت کیسے کرتے تھے، کھانا کیسے کھانا ہے. الغرض زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی ایک ایک چیز حضور کے غلاموں نے حضور کی نوٹ کی اور پوری دیانتداری کے ساتھ امت تک پہنچا دیا. لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ کسی بھی نبی کے میں نے حالات زندگی نہ پڑھے نہ آپ کو ملیں گے. یہ خوش قسمتی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اپنی قوم کی طرف، وہ ان میں ٹھہرے کتنا، الف سنہ 1000 سال میں سے 50 سال کم، یعنی 950 سال تک وہ اپنی بت پرست قوم کو تبلیغ کرتے رہے. لیکن ان کی بدبختی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان نہ لائے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھایا. اعلانیہ بھی یہ قرآن کی آیت کے ترجمے اور مفہوم ہے. اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اعلانیہ بھی سمجھایا کھلے عام مجموع میں کہ بت پرستی چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا پیغمبر ہوں. پھر چھپ کے نہیں سمجھایا، ان کے گھروں میں جا کے، ان کی نجی محفلوں میں جا کے
کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی مالک و خالق ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ مشورہ تو نہیں سمجھایا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ایمان لے آؤ، بت پرستی کو چھوڑ دو، اور انہیں فوائد بھی بتائے کہ اگر تم وحدہ لا شریک پہ ایمان لے آؤ گے، بت پرستی کو چھوڑ دو گے اور مجھے اللہ کا پیغمبر مان لو گے، میرے پہ ایمان لے آؤ گے، تو پھر فائدہ کیا ہوں گے؟ فائدہ نہیں بتائے، فرمایا تمہارے رزق کے اندر برکت ہو جائے گی، تمہارے مال کے اندر برکت ہو جائے گی، تمہاری اولاد کے اندر برکت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تم سے قحط سالی کو دور کر دے گا، اور تمہارے باغات کے اندر، تمہاری زراعت کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر اللہ تمہیں برکت عطا کرے گا۔ یعنی ہر طریقے سے انسان لالچی ہے، ذکر کے طور پہ انہیں دنیاوی منفیت کی بھی لالچ دی، اگر وہ ایمان لے آتے تو واقعی یہ ساری چیزیں انہیں ملنی تھی، انہیں آخرت کے فوائد بتائے۔ ہر طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت پرست اتنے بد نصیب اور بدبخت تھے کہ وہ جب مرنے لگتے تو مرتے وقت اپنے لوگوں کو وصیت کر کے جاتے، ان کے بزرگ، کہ تم نے ہرگز نوح علیہ السلام سے ایمان نہیں لانا اور بت پرستی کو جاری رکھنا ہے، بتوں کو پوجتے رہنا ہے، ہرگز ان پہ ایمان نہیں لانا۔ تو یہ ان کی عقیدے کے لحاظ سے یہ ان کی پسماندگی تھی، پستی کی یہ حد تھی کہ وہ مرتے وقت وصیت کر کے جاتے تھے کہ نوح علیہ السلام سے ہرگز ایمان نہیں لانا، معاذ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چھوٹے چھوٹے شریر بچوں کو لگا دیتے، انہیں پتھر مارتے، آوازیں کستے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام آپ لہو لہان ہو جاتے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے یہ سلوک کیا۔ واجب احترام 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود، اعلانیہ چھپ کر مشورتاً فوائد بتائے، بت پرستی کے نقصانات بتائے، سب کچھ کرنے کے باوجود جب وہ ان کی قوم حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان نہ لائی تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس زمین پر کسی کافر کے بسنے کی جگہ نہ چھوڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بدعا کی۔ بدعا جب آپ نے کی تو اللہ رب العزت اللہ وعلا نے آپ کی بدعا کو ان کے خلاف قبول فرما لیا۔ چنانچہ اللہ پاک نے دعا کو قبول فرما کے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں۔ سورہ ہود کے اندر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اے نوح علیہ السلام، اے میرے پیغمبر، آپ ایک کشتی بنائیں، ایک سفینہ تیار کریں، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ ہماری حفاظت میں ہیں، آپ ہماری حفاظت کے اندر رہتے ہوئے ہمارے کہنے پہ آپ ایک کشتی تیار کریں، ایک سفینہ تیار کریں، لیکن اب مجھ سے آپ نہیں کہنا ان کے متعلق کہ انہیں معاف کر دے، اب مجھ سے ان کے متعلق مت کہنا، اب بے شک میں ان کو غرق کرنے والا ہوں، ان کو ہلاک و برباد کرنے والا ہوں۔ واجب الاحترام، یہاں پہ میں آپ کو بات عرض کروں کہ قصص الانبیاء سننے سے ایک تو سابقہ نبیوں کے، ان کی امتوں کے حوال پتہ چلتے ہیں کہ جب ان کے انبیاء نے یہ بدعائیں کی تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہوگی، سچے دل سے
اپنے بیوی بچوں کو جانوروں کو لے کے کھلے میدانوں میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ رجوع کو قبول بھی فرمایا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سبق یہ ملتا ہے انسان گناہ کا خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی لغزش ہو جاتی ہے، لیکن لغزش کرنے کے بعد معافی مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، رحمان کے بندوں کی سنت ہے، اور غلطی کے اوپر غلطی کیے جانا یہ شیطان اور اس کے قریبوں کی جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ تو استغفار کے بارے میں فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے وہ استغفار کو لازم کرے، یعنی استغفار، اللہ کی بارگاہ میں توبہ رجوع کرے، رزق میں تنگی ہے اللہ دور کر دے گا، جو بھی اس کی طلب ہے استغفار سے توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کرنا شروع کیا، اس حوالے سے دو روایتیں میں نے پڑھی، ایک یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بویا، وہ 100 سال تک وہ بڑا ہوتا رہا، اور پھر آپ نے اس کے تختوں کو کاٹا اور تختوں کو کاٹ کے پھر آپ نے ٹکڑے کر کے اس کشتی کو تیار کیا۔ اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ آپ نے اس کو ڈیزائن کرنے میں اور اس کی مکمل تیاری کے اندر جو ہے وہ 100 سال لگے۔ اس وقت عمریں بھی تو دیکھیں 1000 سال، 500 سال، 900 سال، 950، 1300، 1400، 1500 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ قوال ہے کہ آپ کی عمر 1400 سال ہے، کسی نے 1500 سال کی، کیونکہ 950 سال تو قرآن مجید کے اندر تبلیغ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے تبلیغ فرمائی، اسی سے اکثر علماء نے کہا کہ آپ کی عمر 950 سال ہے، لیکن بعد نے کہا کہ آپ کی عمر 1400 سال 1500 سال کی ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی جو آیت ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی عمر 950 سال ہے۔ تو یوں آپ نے اس کشتی کو تیار کیا، اس کو رنگ روغن بھی کیا، اور اس کو آپ نے جو ہے وہ تیار کیا۔ جب آپ کشتی تیار کرتے تھے تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم، کہ اس صحرا کے اندر، اس خشکی کے اندر نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا، آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن آپ کا حکم تھا اللہ کا، فرمایا کہ کشتی کو تیار کرو، سفینہ تیار کرو۔ چنانچہ آپ 100 سال تک کم و بیش دونوں اقوال کے مطابق آپ جب وہ کشتی تیار کی، اس کے 3 درجے تھے، 3 منزلہ تھی، 3 اس کے سٹیپ تھے، اور وہ ساری جو ہے اوپر سے بند تھی۔ سب سے نچلے درجے کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق نوح علیہ السلام نے جانوروں کو اس کے اندر بٹھایا، جنگلی جانور، اور جو درمیانی منزل تھی اس کے اندر انسان سوار ہوئے، اور سب سے اوپر کی منزل کے اندر پرندے جو ہیں وہ داخل ہوئے۔ ایک تیاری کے اندر نوح علیہ السلام کی زندگی میں پڑھ رہا تھا، یہ بھی اس کے اندر شیر بھی تھا جنگلی جانوروں کے اندر نیچے حصے میں۔ تو کہا کیا کہ شیر کی موجودگی کے اندر باقی درندے کیسے آرام سے رہ سکیں گے، باقی جانور؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شیر کے اوپر بخار کو طاری کر دیا، جتنا عرصہ اس کے اندر رہا اس کے اوپر بخار طاری تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کے شر سے جو محفوظ رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت بخار کی ابتدا ہوئی۔ بہرحال 3 اس کے سٹیپ تھے، 3 منزلیں تھیں، نچلے حصے میں جانور تھے، درمیانے حصے میں انسان، اوپر پرندے تھے، اور پھر اس کے اندر جوڑا جوڑا سوار ہوئے۔ اس کے اندر چرند پرند کا، درندوں کا، جانوروں کا، اس کے اندر جو ہے ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس کے اندر سوار ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر انسان جو ہے وہ 80 آدمی تھے، 80 انسان، اور کچھ نوح علیہ السلام کے غلام تھے، کچھ لونڈیاں تھیں آپ کی، اور کچھ آپ کی جو وہ بیویاں تھیں، ازواج تھیں، اور 3 آپ کے بیٹے بھی تھے۔ ایک بیٹا آپ کا نافرمان تھا، جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام محبت فطری نے جوش مارا، محبت والد تھے، تو کہا کہ میرا اہل ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جو تجھ پر ایمان نہیں لایا وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک لہر آئی جس نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے نافرمان بیٹے کے درمیان جو ہے وہ جدائی کر دی اور وہ غرق ہو گئے۔ قرآن نے اس کو یہ بیان کیا ہے۔ تو بہرحال آپ کے چند اہل خانہ جو آپ کے فرما بردار تھے،
اور آپ کے علاوہ تقریباً 80 لوگ تھے اس کشتی کے اندر سوار تھے۔ اب وہ پھر کشتی اللہ کے حکم سے جب پانی آیا، اللہ نے حکم دیا کہ زمین اور آسمان اپنا پانی اگلے۔ زمین بھی پانی اگلتی تھی اور آسمان بھی پانی برساتا تھا۔ تو 40 دن تک تو لگاتار زمین بھی پانی اگلتی رہی اور آسمان بھی پانی اپنا برساتا رہا۔ 40 دن کے بعد پانی وہ آہستہ آہستہ جو ہے اللہ کے حکم سے وہ کم ہو گیا، لیکن اللہ پاک نے اپنے حکم سے اس کشتی کا وہ رخ جو ہے وہ اس سمت میں کر دیا بیت اللہ شریف کی طرف، کہ بیت اللہ کا وہ طواف کریں۔ اب اس کا دائرہ کار وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جیسے اللہ کی مرضی تھی۔ تو بہرحال 40 دن تک بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ کشتی کرتی رہی۔ اب یہ تو مراد نہیں کہ بالکل بیت اللہ ہمارے ذہن میں جو ہے اور اس کے حرم کے اندر طواف کرتی رہی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی سمت میں جہاں سے ہو سکا وہ اس کے دائرے کے اندر جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتی رہی۔ جیسے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو بیت اللہ شریف پوری جہاں سے جو سامنے سونے لے لیا بیت اللہ کی سمت ہے، تو اسی طرح جیسا اللہ کا حکم تھا، اللہ نے اپنے حکم سے اس کشتی کا منہ جو ہے بیت اللہ کے شریف کی طرف موڑ دیا۔ تو 40 دن تک وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتی رہی۔ روایات کے اندر آتا ہے قصص الانبیاء میں کہ آپ کی کشتی 6 ماہ تک پانی میں رہی۔ 40 دن تک پانی اگلتا تھا، زمین بھی اور آسمان بھی، اور پھر بند ہو گیا اللہ کے حکم سے، لیکن وہ پانی اتنا چڑھ گیا تھا اور اتنا پانی تھا کہ ہر چیز اس کے اندر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے غرق ہو چکی تھی، کہ وہ اس کو تھمتے تھمتے بھی پانی کو نیچے آتے کہ وہ 6 ماہ تک آ گیا۔ تو 6 ماہ تک آپ کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر رہی۔ پھر آپ نے قبضے کو بھیجا کہ جاؤ آج دیکھ کے آؤ کہ کیا حالات و واقعات ہیں۔ تو وہ ایک مردار پہ بیٹھ گیا ہو گئی، اس نے دیر لگا دی۔ تو پھر آپ نے اس کے حق میں دعا بھی کی اس کے لیے کہ اس کے ہر وقت اس کے اندر ڈر تھا، ہر وقت ڈرا رہے گا۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ اپنی چونچ کے اندر تھوڑی سی مٹی لایا اور زیتون کے درخت کا پتا لایا، جس سے پتا چلا کہ پانی تھم گیا ہے اور خشکی جو ہے وہ ہو گئی۔ پھر آپ کی کشتی اللہ کے حکم سے جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ جب آپ چڑھنے لگے تو آپ نے کہا بسم اللہ مجریہا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام سے اس کے اوپر سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے۔ تو یہ کشتی میں سوار ہونے کی دعا بھی ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ تو ہم آگے کشتیوں میں سفر تو نہیں کرتے، لیکن جب کبھی آپ سیر کے لیے پکنک کے لیے کہیں جائیں تو آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں۔ ہمیں یہ موقع اس وقت مل سکتا ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس لیے جب آپ سیر پکنک پہ جائیں تو جب گھوڑ سواری کریں تو اس نیت سے کریں کہ میرے اور آپ کے کئی ماں میں نے گھوڑے کے اوپر سواری کریں۔ جب آپ اونٹنی پہ یا اونٹ پہ اپنے اور آپ کو اپنے بچوں کو سوار کریں، اس نیت سے سوار کریں، سیر تو کرنے جانا ہی ہے، سیر کرتے ہیں، لیکن اس نیت سے سوار کریں کہ میرے اور آپ کے کئی ماں کا اونٹنی کے اوپر آپ نے سفر کیا ہے تو ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ اس انداز سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو پھر کشتی اللہ کے حکم سے جب جودی پہاڑ پہ ٹھہری، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی والسماء، یہ جو آیت مبارکہ ہے وکیل یا ارض ابلعی ماءکی، یہ بعد میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ اگر کسی کے گردوں میں پانی پڑ جائے تو یہ اگر اس کو پانی پلایا جائے، اس کو پڑھ کے دیں تو اللہ تعالیٰ یا اس کو ویسے پھوک مارے پڑھ کے تو اللہ کو شفا دیتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پانی تھم جا، پانی خشک ہو جا۔ تو چونکہ اس کے پھیپھڑوں کے اندر جسے ڈائلیسس ہوتے ہیں تو اس کے بھی جو ہے وہ گردوں کے اندر یہ سارا پروسیجر چل رہا ہوتا ہے، پانی نکالتے ہیں اسے خاص ذریعے سے۔ تو یہ دعا اسے قرآن مجید کی جب جودی پہاڑ پہ ٹھہری اور وہ اللہ نے حکم دیا کہ اے پانی ٹھہر جا، پانی کو قبض کر دے، پانی کم ہو جا، پانی روک دے، تو یہ اس آیت کا ترجمہ مفہوم ہے۔ تو یہ آیت پڑھ کے اس کو پھونکی جائے بار بار، اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ واجب الاحترام، پھر حضرت نوح علیہ السلام آپ نیچے اترے، تب آپ کشتی سے نیچے اترے، پھر باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ نیچے اترے۔ تو 80 لوگ جو تھے جب آپ نیچے اترے ان سب کی زبانیں تبدیل ہو چکی تھیں اللہ کے حکم سے۔ اب کوئی زبان بولتا تھا، کوئی عربی، سب سے اعلیٰ زبان عربی تھی، کوئی زبان بولتا تھا، لیکن نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری زبانیں سکھا دی۔
تاکہ آپ ان کی زبانوں کے اندر ان سے کلام کرتے اور ان سے کلام کرنے کے بعد آپ ان کا جو ہے وہ دین آپ سکھاتے تھے۔ واجب الاحترام کشتی نوح میں جو ہے، کشتی نوح میں 10 رجب کو قصص الانبیاء کے اندر آیا ہے، 10 رجب کو لوگ سوار ہوئے اور 10 محرم کو عاشورہ کے دن جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کشتی سے نیچے اترے۔